علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو، ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمزدہ نہ کر دے۔ انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً لوگوں کے دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی مدت مزہ کر لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 22، 23، 24 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اور جو آدمی اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں یا بس وغیرہ میں، تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پائپ ہوتا ہے، اور پائپ کے اندر پکڑنے والا ہوتا ہے، جس کو آدمی پکڑتا ہے تو گرنے سے بچتا ہے، اس کو کہتے ہیں کڑا یا اسی کو کہتے ہیں حلقہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں مانتی لیکن کرتی وہی جو ہمارا من کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ابھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نہیں مانتے ہیں قرآن ہے، مانتے ہیں لیکن کریں گے وہی جو ہمارے من کا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف یہ بغاوت ہوا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی لوگوں کے سامنے صرف یہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کریں گے وہی جو ان کا دل کرتا ہے یا جو وہ چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا اطاعت و فرما بردار، اپنے آپ کو بنانا، اللہ کے حکموں کے آگے جھک کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکانا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو، اس کا مطلب یہ ہے نیکوکار ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، اور خاص طور سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور خاص طور سے موسمی اعتبار سے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے لوگ وہ ہیں جو اس صف میں شامل نہیں ہیں۔ اس صف میں شامل وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر چلنے والے ہو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، جو آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر کے نیکوکار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو وہیں طاغوت کا انکار بھی ضروری ہے. اور طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ طاغوت کا جو ہے مطلب بتلایا گیا ہے شیطان، طاغوت کا مطلب بتلایا گیا ہے بت، لیکن طاغوت کا جو بالکل جامع اور معنی جو مانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے جو بھی آ جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کے حکم کے آگے جو بھی آ جائے وہ طاغوت ہے. ہمارا نفس آتا ہے وہ طاغوت ہے، ہمارے رشتے ناتے آ رہے ہیں وہ طاغوت ہے. طاغوت کا انکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ دونوں ایسی کڑی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اس نے اس کو تھام لیا اور وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. یہاں پر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے. یہ جو شریعت ہے نا ہماری دین اسلام، حالانکہ آج لوگوں نے تو اپنے اپنے طریقے سے شریعت بنا لیا ہے، اپنے اپنے طریقے سے عمل بھی کر رہے ہیں اور اس پر لوگ خوش بھی ہیں. ہماری یہ ہے، ہمارا وہ ہے، ہمیں ایسا ہمیں ویسا. یاد رکھیں شریعت وہ ہے جو اس جڑ سے ملے گا. شریعت وہ ہے جو نبی کی تعلیمات سے ملے گی. کوئی سماج اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا دے. کسی سماج کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا دے. کسی فرقے کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا دے. صحابی رسول کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا دے. شریعت دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو اللہ نے نازل فرمایا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس کو صحابہ کرام نے سنا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. کس کو؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، ہم لوگ تو اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے سماج کے غلام ہیں. ہم لوگ تو اپنے آپ کے غلام ہیں، ہم تو رشتوں ناتوں کے غلام ہیں. ہم تو حق ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ہم تو سچ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو آدمی اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو، اس میں پوری شریعت آ جاتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. رمضان آیا تو شریعت ہے اور رمضان چلا گیا تو شریعت ختم نہیں. وہ شریعت نہیں ہے، وہ یہ تو ہمارا نفس ہے جو ہم اپنے نفس کو بہلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. کوئی جگنے والی رات آئی تو اس دن فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی دن فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. شریعت نہیں ہے یہ شریعت نہیں ہے. ہم کو تجارت اور کاروبار کرنا ہے تو ہم فجر کی نماز میں جگ رہے ہیں اور باقی ٹائم میں ہم نہیں جگ رہے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے. اللہ نے کہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اور جو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہوتا ہے اصل میں وہی اس مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے جو اس کو گرنے نہیں دے گا، جو اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا، جو اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، جو اس کو گمراہ ہونے نہیں دے گا. یاد رکھیے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. اگر صراط مستقیم کو مضبوطی سے نہیں تھامتے آپ اور ہم کبھی بھی صراط مستقیم پر قائم اور گامزن نہیں رہ سکتے. ہمیشہ یاد رکھیے مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے گا کسی امام اور کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے دینی عہدے پر چلے جانا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے. ہدایت کی دلیل وہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کو کہتے ہیں اصل میں ہدایت. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، کیا شاہ اور کیا غدا، کیا علماء اور کیا عوام، سب کے لیے ہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عمومی کا صیغہ استعمال کیا ومن یسلم، اور جو آدمی. یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی، کیا کہا اور جو آدمی. عالم صاحب نہیں چلیں گے وہ بھی ہدایت پر نہیں، نکو وہ ہدایت پر نہیں ہے. وہ امام صاحب نہیں چلیں گے وہ ہدایت پر نہیں ہے. وہ
بڑے سے بڑے دینی کام کو ہم انجام دے رہے ہیں لیکن اس پر نہیں چل رہے، ہدایت پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کے تمام امور کس طرف لوٹنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی نہیں آیا دنیا میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو لڑکا بھی اس عمر میں دکھ رہا ہے نا، آفٹر 10 ایئر یہ کہاں ہوگا اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ ابھی کمپلیٹ ہم لوگ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، آفٹر 10 ایئر ہم لوگ کہاں رہیں گے کوئی پتہ نہیں۔ کچھ پتہ ہے کیا؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے سب کا من اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، نو چوائس۔ چاہے آپ ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے میری اس بات کو سننے والا کوئی بھی ہو، کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ بل کلنٹن کے لیے بھی کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اس کو۔ دنیا کے بڑا سے بڑا ملینئر اور بلینئر ہے، اس کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب کو بدلا، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کل کوئی اور بولے گا کہ نہیں بولے گا لوگوں کے سامنے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول کر کے گئے، صحابہ میں سے سب لوگ بول کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ بڑے بڑے علماء اور محدثین بول کر کے گئے ہیں نا۔ اللہ نے یہاں پر اپنے نبی کو مخاطب کر کے ہوگا کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ لوگوں کو کچھ بات بتاتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، آپ کو بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے نا، وحی الہی کی روشنی میں بتلاتے تھے، اللہ کے اتارے ہوئے احکام کی روشنی میں بتاتے تھے لوگوں کو بات۔ اب بعض لوگوں نے سن کر کے اس کو صحیح لگا کو کیا ماننا۔ اللہ نے کہا ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے نا آپ کی بات کا، تو ان کے انکار سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں؟ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب ان کا کام ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا، آپ نے ان کو بتا دیا، ٹوک دیا، سمجھا دیا، اب آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شبیر بھائی کو بتایا اور انہوں نے میری بات پر عمل نہیں کیا، اب ہم دل میں اپنا دکھ مان لیں۔ نکو، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، یہ داعی الی اللہ کے لیے، دعات کرام کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ تسلی ہے اور نصیحت ہے کہ آپ جب لوگوں کو سمجھانے کا دل کے اندر درد رکھتے ہیں اور اس درد کے ساتھ آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فلا يحزنک کفرہ، اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو جاتے تھے۔ آپ کو جب لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگ جب نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا غمزدہ ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار، اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ الینا مرجعہ، الینا مرجع، پھر اللہ نے وہی بات کہا کیونکہ سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، سبھی کو میری طرف لوٹنا ہے، جو گزر گئے ان کو بھی لوٹنا ہے، جو موجود ہے ان کو بھی لوٹنا ہے، قیامت کی صبح تک جو لوگ بھی آئیں گے سبھی کو لوٹنا ہے ہماری طرف۔ اور پھر اللہ نے کہا فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ان کے تمام کاموں کا ہم ان کو بتلائیں گے کہ تم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہی سمجھ میں آئی کہ کرنا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، نہیں تو ہم اپنا منمانی کریں گے تو قیامت میں پہنچنے کے بعد اللہ ہم کو بتلائے گا کہ تم ایسے ایسے کرتے تھے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ تمہیں نماز پڑھ رہی کیا سوچ کے نماز پڑھ رہی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جان رہے۔ اگلا آدمی نماز پڑھنے کے لیے کس نیت سے آیا ہے کہ نہیں، ہم نہیں جان رہے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے آگے فوراً کہا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، دنیا میں تھوڑی دن کے لیے مزہ اڑانے کے لیے چھوڑ دیا ہم نے، نمتعہم قلیلا، دنیا میں تھوڑے دن کے لیے ہم نے ان کو مزہ اڑانے کے لیے چھوڑ دیا، لو مزہ اڑاتے رہو، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، لیکن جو دنیا میں اپنے من کی کرے گا، لیکن جو دنیا میں اپنے نفس کا غلام بنے گا، جو دنیا میں اللہ کے احکام کو چھوڑ کر طاغوت کے حساب سے چلے گا، ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب کی طرف
جانے پر مجبور کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مضبوط کڑا پکڑنا ہے تو شریعت کو پکڑنا ہے۔ شریعت جو ہے یہ قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، اور ہم کو صحابہ کرام کے کیے ہوئے اعمال کے حساب سے اور ان کے سوچ اور سمجھ کے حساب سے ہم کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ یہی ہے اصل میں شریعت، اور جو اس کو کر لیا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا